تحیت اہل بیت دشمنوں پہ لعنت اور کی قبولیت کے لیے بواضح صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات ایک مرتبہ آپ نے اپنے مرحومین بالخصوص وہ مومنین جن کا فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، شہداء اسلام، شہداء ملت تشیع کے بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ما شاء الله۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى نعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوص الفتان، ما شاء الله، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، أعني العبد أياد الرسول المصدد المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد، أبا القاسم محمد صل على، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على وزيره وأخيه ونوره وقلبه وروحه ووارث علمه علم الأولين والآخرين،
علي بن أبي طالب صلوات. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيدة الجليلة الطاهرة المطهرة الحورة الإنسية الرازية المرضية التقية النقية الفاطمة الزهراء صلوات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكروا أولو الألباب. صلوات بر محمد و محمد. کافی تعداد میں ماشاءاللہ مومنین تشریف فرمائیں. بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دعا ہے خالق کائنات آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین تشریف فرما ہے جو جو حاجات رکھتے ہیں پروردگار سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ پورا فرما. خدایا محمد و آل محمد کے صدقے جتنے مومنین بھی اس عشرہ محرم الحرام میں حصہ لے رہے ہیں خدایا جس طریقے سے بھی کوئی پڑھ رہا ہے کوئی سن رہا ہے کوئی نظر و نیاز میں اہتمام کر رہا ہے پروردگار سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا علی کے چاہنے والے حسین کا غم منانے والے دنیا میں جہاں جہاں ہیں سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ ظالم نیست و نابود فرما. اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہم سب کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. سامعین محترم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلسل ان ایام اعزاء میں اپنے رہبروں کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہو رہے ہیں. عشرہ الس کی اس چوتھی مجلس میں مسلسل آپ کے سامنے علم اور اہل بیت کے موضوع کے ساتھ گفتگو جاری ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاہل اور علماء برابر ہو سکتے ہیں. یعنی جاہل اور علماء کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. خدا کی نظر میں جو مقام علماء کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اب یہ دیکھیں ایک مرتبہ کسی گھر میں اگر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو اس گھر میں اگر شخص تھوڑا بہت پڑھ لکھ جائے تو سب اس کو کہنے لگتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ باقی سب جاہل ہیں باقی پڑھے لکھے نہیں ہیں. یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت ہماری نگاہ میں پڑھ لکھ جائے تو ہم اسے پڑھا لکھا کہتے ہیں عالم ہیں. اب ان ذوات مقدسہ کی کیا شان ہوگی ان ہستیوں کی کیا عظمت ہوگی
جنہیں خود خالق علم کہے کہ یہ عالم ہیں. یعنی ان کا علم کیسا ہوگا جنہیں اللہ کی نظر میں علماء ہیں، اللہ کی نظر میں عالم ہیں. اور وہ کون ہیں؟ کیا وہ دنیا میں آ کے پڑھ رہے ہیں؟ کیا وہ دنیا میں آ کے سیکھ رہے ہیں؟ یا وہ خدا کی ہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، خدا کے ہاں سے علم لے کر آئے ہیں؟ ہم نے عرض کیا تھا کہ علم کسے کہتے ہیں؟ رسول کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اول العلم معرفت الجبار، کہ سب سے پہلا علم یہ ہے کہ تم خدا کی معرفت حاصل کرو. افضل المعارف معرفت اللہ، سب سے بہترین معرفت، افضل ترین معرفت خدا کی معرفت ہے. اب وہ معرفت کیسے حاصل ہو؟ کوئی ایسا بندہ ہو جو خدا کی معرفت کروائے، کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ڈائریکٹ خدا سے متصل ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم اس لائق ہوتے کہ ہم ڈائریکٹ خدا تک پہنچ سکتے تو خدا ہمارے درمیان یہ انبیاء اور کا سلسلہ نہ بناتا. یعنی ہم اس لائق نہیں ہیں کہ بغیر وسیلے کے خدا تک پہنچ جائیں. اس لیے کوئی ایسا ہو کہ جو ہمیں خدا کی پہچان کروائے. بھائی یہی تو حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں اللہ دکھا، ہمیں اللہ سے ملوا. یعنی وہ موسیٰ کو نکال کر خدا تک پہنچنا چاہتے تھے. لیکن جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پہ پہنچے اور ایک مرتبہ کہا خدایا یہ تیرے بندے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی کو بھیجا. اللہ نے اپنے نور کو ظاہر کیا اور ہوا کیا کہ موسیٰ بھی بے ہوش ہو گیا اور ساتھ والے برداشت نہ کر پائے، ساتھ والے بھی مر گئے. اور یہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نور کی ایک کرن، ایک روشنی، ایک تجلی اللہ نے جب ظاہر کی تو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پایا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بھی بے ہوش ہو گیا. اور موسیٰ کی امت جو اللہ سے ملنے آئی تھی، ڈائریکٹ اللہ تک چنے آئی تھی، وہ بھی سب مر گئے. یعنی اللہ نے واضح کر دیا اگر میرے نبی کو ایک طرف رکھ کے مت پہنچو گے تو مر جاؤ گے. اگر میرے نبی کو سائیڈ پہ کر کے خدا تک آؤ گے. آج کے دور کے کچھ جاہل مسلمان یہی تو کر رہے ہیں کہ بس اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہیں. نعوذ باللہ نبی اس دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے. اب بس اللہ، صرف اللہ کو پکارو، اللہ کو ڈائریکٹ پاؤ. کہا اگر ڈائریکٹ میری طرف آؤ گے تو موسیٰ کی قوم والا حال ہوگا. اگر نبی کو ایک طرف رکھ کے میری طرف آؤ گے تو یہی حال ہوگا. بس کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمیں معرفت کروائے. بھائی اللہ نے اپنے نور کی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ خود وہاں آیا، اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی کو ظاہر کیا، پہاڑ سے بھی برداشت نہیں ہوا. یعنی اب پتہ چلا کہ اگر اللہ کا کوئی نور پہاڑ پہ بھی آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جب علی نے کعبے میں آنا تھا دیوار کیوں پھٹ گئی تھی. کہ جب اس نے آنا تھا، اللہ نے جب اس نور کو بھیجنا تھا، جیسے کوہ طور برداشت نہ کر پایا ویسے کعبے کی دیوار علی کا نور برداشت نہ کر پائی. یہی تو سبب ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو اللہ کی معرفت کروائے. بھائی کس لیے ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب اللہ کا ہم نے پوچھا کہ خدا کیا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نور السماوات والارض. خدا کیا ہے؟ نور ہے. خدا کیا ہے؟ نور ہے. زمین و آسمان کا نور ہے خدا. اور جب انسان کی خلقت کا تذکرہ کیا تو کہا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اس کے بدن کو مٹی، آگ، پانی اور ہوا سے بنایا. ہماری خلقت میں کہیں بھی نور شامل نہیں ہے.
توجہ فرما رہے ہیں؟ اور خدا کیا ہے؟ نور۔ اب اس خاک کو اگر نور سے ملنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں مل سکتی، اس لیے کہ نور بظاہر لباس نہیں تھا، بظاہر جسم نہیں رکھتا۔ اگر اللہ کو ہم نے دیکھنا ہے تو اللہ تو بظاہر جسم نہیں رکھتا کہ ہماری سامنے آ جائے، تو پھر اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ گفتگو تھوڑی سخت ہے، مگر آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا تک پہنچنے کے لیے اگر تم کہو گے کہ بس اللہ میں ڈائریکٹ خدا کو پا سکتا ہوں، تو پھر قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ والے موسیٰ کی قوم جیسا حال ہوگا کہ موسیٰ کی قوم اللہ کو ڈائریکٹ ملنا چاہتی تھی لیکن اللہ کے پاس ہی پہنچ گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب خدا ہے نور، ہمیں اس نے بنایا خاک سے، یہی سبب ہے اس کے فرشتے جسم نہیں رکھتے ہماری طرح، اسی لیے ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہماری طرح مادیت نہیں رکھتے، جسم نہیں رکھتے۔ اب لوگ کیا کہتے تھے کہ نبی کو کہتے تھے کہ تم تو ہماری طرح جسم رکھتے ہو۔ بھائی ان کی عقل میں اتنی بات نہیں آئی، اگر نبی اپنے نورانی لباس میں آ جاتا تم کیسے پہچانتے، تم کیسے دیکھتے؟ جیسے تم نہ فرشتوں دیکھ سکتے ہو نہ خدا کو دیکھ سکتے ہو، کیونکہ تم ہو خاک، تم نور نہیں ہو۔ خاک بظاہر ڈائریکٹ نور کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو وہاں ہو تو نور ہو، جو یہاں آئے تو بظاہری لباس بریت میں آئے۔ کوئی ایسا ہو جو وہاں ہو تو نور خدا سے متصل ہو، یہاں آئے تو آدم کی طرح لباس بشری میں آئے، یعنی جو وہاں ہو تو اللہ کا نور بنے، جو یہاں ہو تو اللہ اسے لباس بشریت بنا کے پہنا کے دنیا میں انسان بنا کے بھیجے۔ بس وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ایسے 5 نور ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا اور پھر لباس بشریت پہنا کے زمین پہ بھیجا کہ لوگ دیکھتے انہیں جائیں، پہچانتے اللہ کو جائیں۔ حیدری کہ لوگ دیکھتے انہیں جائیں، پہچانتے اللہ کو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اصل نور ہے، ان کی اصل نور ہے۔ تمام مسلمانوں میں اور مکتب تشیع میں فرق یہی ہے کہ تمام مسلمانوں کے فرقوں نے کہا کہ نبی کی اصل بشریت ہے، یعنی نبی بشر ہے، انسان ہے، ہماری طرح مٹی سے بنا ہے، اس کی اصل بھی یہی ہے، جس طرح ہماری اصل مٹی ہے نبی کی اصل بھی مٹی ہے۔ یہ تمام فرقوں نے کہا، لیکن ہم اہل شیعوں کا، علی والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کی اصل نور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا کے بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ایک بشر کو، ایک انسان کو نبی بنا کے بھیج دیا۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، اللہ نے ایک نبی کو بشر کی صورت میں بھیجا ہے۔ فرق سمجھیے گا، وہ کہتے ہیں پہلے بشر ہے بعد میں نبی بنا، ہم کہتے ہیں پہلے نبی تھا پھر اللہ نے لباس بشریت پہنا کے بھیجا، یعنی اس کی اصل نور ہے۔ بھائی یہی تو سبب ہے، اگر تم ڈائریکٹ نور سے متصل ہونے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو روشنی لائٹ بلب آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں جو روشنی آتی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ پیچھے سے الیکٹریسٹی کو کرنٹ دے رہی ہے، اس لیے اس میں روشنی آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں جو الیکٹریسٹی آ رہی ہے، کیا یہ پیچھے جو جہاں پر بجلی بنتی ہے وہاں سے ڈائریکٹ اس کو متصل کیا گیا ہے؟ کیا اس گرڈ سے جہاں پر بجلی پیدا ہوتی ہے، بنتی ہے، وہاں اگر تم ڈائریکٹ اس کو لے جا کے وہاں لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہ پھٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جتنی ظرفیت ہے، اس کی جتنی اوقات ہے، اس سے زیادہ اس کو کرنٹ مل جائے گا۔ اب اسے اگر روشن ہونا ہے تو اسے اتنا کرنٹ چاہیے جتنی اس کی ظرفیت ہے،
اس لیے کہتا ہے جہاں بجلی بنتی ہے وہاں سے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آئے جاتے ہیں، بجلی وہاں سے منتقل ہوتی ہے ان چھوٹے اسٹیشن میں، وہاں سے بجلی منتقل ہوتی ہے آپ کے گھر کے میٹر میں، وہاں سے بجلی آتی ہے اسلام میں. یعنی جس کو جتنی ضرورت ہے، جس کا جتنا ظرف ہے، اتنی مقدار تک اسے پہنچایا جاتا ہے. اللہ ہے نور، ڈائریکٹ متصل ہونے جاؤ گے تمہارا ظرف نہیں ہے، اس لیے تمہیں اپنے آپ کو کسی ایسے کے حوالے کرنا ہے جو اللہ کے نور سے بنا ہو. اپنے آپ کو یا اللہ، بس اللہ نے کچھ ہستیاں ایسی بنائیں کہ جو تمہیں خدا کی پہچان کروانے آئی ہیں، کہ جنہوں نے کہا، اسی لیے امیر کائنات کا جملہ ہے، کیا کہا؟ ان اللہ لو شاء لعرف الناس لعرف العباد نفسہ. فرمایا اگر اللہ چاہتا تو راہ راست لوگوں کو اپنی پہچان کروا سکتا تھا. وَلَن جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَصِرَاطَهُ وَسَبِيلَهُ. فرمایا اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ہم اپنے دروازے بنایا. اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ہمیں اپنا راستہ بنایا. اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ہمیں وسیلہ بنایا کہ تاکہ لوگ اہل بیت کے ذریعے سے خدا کو پہچانیں. اسی لیے امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، صلی اللہ علیہ، امام نے فرمایا بنا عبد اللہ، بنا عرف اللہ، بنا وحد اللہ. فرمایا ہماری وجہ سے اللہ کی پہچان ہوئی، ہمارے وسیلے سے اللہ کا تعارف ہوا، ہمارے وسیلے سے اللہ کی عبادت کی گئی، ہمارے وسیلے سے اللہ کی توحید کو مانا گیا. لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے کوئی اللہ کی عبادت نہ کرتا، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ اللہ کی عبادت کرنی کیسے ہے. یہی اسی سبب سے تو یہ فرماتے ہیں کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، کہ جب ہم نے اللہ کی تسبیح کی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر اللہ کی تسبیح سیکھی ہے. ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر خدا کی تسبیح سیکھی کہ خدا کی تسبیح کیسے کرنی ہے، خدا کو پہچاننا کیسے ہے، خدا کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے. یعنی خدا انہیں اپنے وسیلے بنایا کہ اہل بیت کے ذریعے سے خدا تک پہنچو. پس افضل ترین معرفت کیا ہے؟ معرفت اللہ. اور علم افضل ترین کیا ہے؟ یعنی وہ علم جو تمہیں خدا کی طرف لے کے جائے، وہ علم جو تمہیں خدا کی طرف لے کے جائے. اسی لیے اللہ نے جب اپنے نبی کا تذکرہ کیا قرآن میں تو کیا فرمایا؟ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں جب ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. کہا جیسے اس نے، اللہ نے کہا جیسے ہم نے بھیجا. کس کو بھیجا؟ فیکم تمہارے درمیان، رسولا، رسول کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ یتلو علیکم آیاتنا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ وہ تلاوت کرتا ہے ہماری آیات کی تمہارے لیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ارسلنا، ہم نے، فیکم تمہارے درمیان، رسول کو بھیجا جو رسول منکم تم میں سے ہی ہے، تم میں سے ہی ہے. وہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر خدا کی آیات کی، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں گناہوں کی وادیوں سے نکال کے پاک کرتا ہے، تمہیں شرک کی گمراہیوں سے نکال کے توحید کی طرف بلا ہے. اس نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا. توجہ کرتے جانا آیت کی طرف. پہلا کام ہے کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تمہارے لیے. دوسرا کام کیا ہے؟ یزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے. تیسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے.
اور کیا کرتا ہے؟ ما لم تکونوا تعلمون، اور اس چیز کا علم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے، اس چیز کا علم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ پوری کائنات کے انسانوں کو جب اللہ نے مخاطب کیا تو کیا کہا؟ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم تعلمون شیئا۔ اللہ نے جب انسانوں کو مخاطب کیا تو کیا کہا؟ کون کہتا ہے کہ وہ اللہ تو وہ ہے اخرجکم، جس نے تمہیں نکالا، پیدا کیا تمہاری ماؤں کے بطن سے، شکم سے، لا تعلمون شیئا، جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پوری کائنات جب اس دنیا میں آتی ہے اللہ کہتا ہے کہ تم جاہل تھے۔ پوری کائنات جب دنیا میں آتی ہے اللہ کہتا ہے میں نے جب تمہیں تمہاری ماں کی کم سے اس دنیا میں بھیجا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ پوری کائنات کے لیے ہے، مگر کچھ ایسے ہیں اللہ جن کو کہے جب میں نے ان کو بھیجا اس لیے تاکہ تمہیں پڑھا سکیں۔ پوری کائنات دنیا میں آئے تو جاہل آتی ہے، مگر جب آل محمد دنیا میں آئے تو 3 دن کے علی کو جب نبی اٹھائے تو علی کہتا ہے یا رسول اللہ قرآن سناؤں یا زبور سناؤں یا انجیل سناؤں یا تورات سناؤں؟ حیدری اللہم صلی علی محمد۔ ادھر خدا کہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا، جب تم دنیا میں آئے تم کچھ نہیں جانتے تھے، مگر نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا۔ نبی کے بارے میں کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میرے نبی کو میں نے مبعوث ہی اس لیے کیا ہے، میں نے نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے، میں نے نبی کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے سکے۔ بھائی عجیب جاہل ملا ہے، ملا کہتا ہے نبی کو پڑھنے نہیں آتا تھا، اللہ کہتا ہے میں نے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ کیا بات۔ بھائی جاہل مولوی کہتا ہے نعوذ باللہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اسی لیے تو قلم دواز نہیں دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور کہتا ہے ہم نے نبی کو تمہارے لیے ٹیچر بنا کے بھیجا تاکہ تمہیں کتاب کا علم دے۔ اور یہ کون نبی ہے؟ هو الذی بعث، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے جس نے مبعوث کیا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا۔ کس کو؟ نبی کو۔ یعنی واضح اللہ نے کر دیا کہ نبی ہو یا خلیفہ ہو یا امام ہو، بنانا اللہ کا کام ہے۔ بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اس آیت میں کیا کہا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جیسے ہم نے بھیجا تمہارے یہاں رسول کو۔ کس رسول کو؟ منکم، جو تم میں سے ہی ہے۔ اچھا جب اللہ نے کہا نا جو تم میں سے ہی ہے، تو کچھ جاہلوں نے سمجھا منکم سے مراد یہ ہے اللہ نے کہا تم میں سے، یعنی وہ بھی ہم جیسا ہے۔ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ اس میں کیا کمال ہے، یہ تو ہم جیسا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا کمال ہے، ہم جیسا ہی ہے۔ بھائی اللہ خود کہہ رہا ہے کہ منکم، تم میں سے، یہ تو پھر ہم جیسا ہے۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا اس سے مراد یہ جو اللہ نے کہا کہ تم میں سے ہم نے ایک نبی کو بھیجا، اور جو قرآن کہہ رہا ہے انا بشر مثلکم، کہنے لگے یہ عجیب ہے، ہم تھوڑی کہتے ہیں نبی ہم جیسا، قرآن خود کہتا ہے نبی کہا انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ توجہ کرنا ہے، ماشاءاللہ۔ یہی اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس نبی سے مانگ رہے ہو جو خود کہتا ہے تم جیسا ہوں، اس سے کیسے مانگ سکتے ہو جو خود کہے کہ میں تم جیسا ہوں؟ نبی نے کہا انا بشر مثلکم، مگر عقل کے اندھو نبی نے یہ کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یہ کب کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو؟ جو بیدار ہیں
نبی نے یہ کہا میں تم جیسا ہوں. جب امام سے پوچھا کہ مولا اس کا کیا مطلب, کہا اس کا وہی مطلب ہے جس طرح تم بدن رکھتے ہو نبی بھی بدن رکھتا ہے, جس طرح تم کھاتے ہو نبی بھی کھاتا ہے, تم سوتے ہو نبی سوتا ہے, تم چلتے ہو نبی بھی چلتا ہے, جس طرح تم یہ بدن میں 2 آنکھیں 2 کان تم ناک رکھتے ہو نبی کا بھی یہی بدن ہے. یعنی نبی نے یہ کہا کہ بظاہر تم جیسا ہوں مگر خبردار خود کو مجھ جیسا نہ سمجھنا. کہ نبی نے یہ تو کہا انا بشر مثلکم, لیکن اس کے فوری بعد کیا کہا, یوحا الیہ, خبردار مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, میں تم جیسا بشر ہوں, مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے. کتنے نمک حرام ہیں یہ آج کے مسلمان کہ کھاتے بھی اسی نبی کا ہیں اور بھونتے بھی اسی نبی کو ہیں. اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے کسی بھی مومن نے, کسی بھی اس نبی کی امت والے نے جو نبی پر ایمان رکھتا ہو, کسی نے اس سے پہلے کسی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا. جو چھوٹے چھوٹے نبی گزرے ان کی امتوں نے جو ان کو مانتے تھے انہوں نے خود کو نبی جیسا نہیں کہا, اور جو سید الانبیاء ہیں اس کی امت کا جاہل مولوی کہے میں نبی جیسا. اس سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ سورہ یاسین میں, اس سے پہلے اللہ کہتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اے نبی ان کو اس گاؤں والوں کی مثال دے کہ جس گاؤں میں ہم نے نبیوں کو بھیجا. اچھا پہلے زمانوں میں ایک وقت میں ایک نبی نہیں ہوتا تھا, ایک وقت میں کئی انبیاء آتے تھے. ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کا, اپنے اپنے محلے کا, اپنے اپنے شہر کا نبی ہوتا تھا. اگر یہاں ایک نبی ہے تو دوسرے شہر میں دوسرا نبی ہوگا. اللہ کہتا ہے اس گاؤں کی مثال دے میرا نبی ان کو, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, سورہ یاسین کی آیت نمبر 13. کہ میرا نبی ان کو مثال دے, ایگزامپل دے اس گاؤں والوں کی کہ جہاں ہم نے مرسلون اپنے رسولوں کو بھیجا. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, جب ہم نے ان کے طرف 2 نبیوں کو 2 رسولوں کو بھیجا. فَكَذَّبُوهُمَا, تو ان گاؤں والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, ہم نے پھر ان 2 رسولوں کو تقویت دینے کے لیے, ان کی کمر مضبوط کرنے کے لیے ایک تیسرے کو بھیجا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, اور وہ تینوں کیا کہتے تھے کہ ہم خدا کی طرف سے رسول ہیں. یہ 3 رسول خدا کی طرف سے جا کے کہتے تھے ہم خدا کی طرف سے رسول ہیں, اور وہ کیا کہتے تھے جو ان کو نہیں مانتے تھے, جو ان کو جھٹلاتے تھے, وہ کیا کہتے تھے, قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, وہ پہلے کافر کہتے تھے کہ تم کچھ نہیں, تم تو ہماری طرح بشر ہو. وہ پہلے کیا کہتے تھے, ما انتم, تم کچھ نہیں ہو, الا بشر مثلنا, مگر تم ہمارے جیسے بشر ہو. وما انزل الرحمن من شیء, اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے, یہ سب تم جھوٹ بول رہے ہو, نعوذ باللہ. ان انتم لا تکذبون, یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. قرآن کہتا ہے کہ نبی سے پہلے کسی بھی مومن نے اپنے نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا. اگر کسی نے کہا تو وہ تھے جو کافر تھے. یعنی چھوٹے نبیوں کو اپنے جیسا کہنے والا سورہ یاسین کہے وہ کافر, اور جو سید الانبیاء, سید المرسلین, سید المرسلین ہے, خاتم النبیین ہے, جو تمام انبیاء کا سردار ہے, اگر کوئی چھوٹے سے نبی کو اپنے جیسا کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے جو سید الانبیاء کو اپنے جیسا کہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا بلندر صلوات. سمجھو فرما رہے ہیں جو دوسرے چھوٹے انبیاء کہ جو بنی اسرائیل کے ہر محلے کا کوئی ایک نبی, جو محلے والے نبی کو اپنے جیسا کہے, اگر قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے, تو جو سید الانبیاء کو اپنے جیسا کہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پس اللہ کہتا ہے ہم نے نبی کو کیا بنا کے بھیجا,
تمہارا استاد بنا کے بھیجا ہے. کس چیز کی؟ تمہیں جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے سناتا ہے، تمہیں کتاب کا علم دیتا ہے، تمہیں حکمت کا علم دیتا ہے. کتاب یعنی کیا؟ تمہیں قرآن کا علم دیتا ہے اور تمہیں حکمت کا علم دیتا ہے. یعنی نبی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی کو اللہ نے استاد بنا کے بھیجا. لیکن جاہل مسلمانوں نے نبی کو کیا پیش کیا؟ نبی کو پیش کیا کہ نعوذ باللہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. جب جبرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے کہا اقرا، پڑھ. نبی نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں کیا پڑھوں؟ اللہ کہے نبی کو ہم نے استاد بنا کے بھیجا، تم کہو کہ نبی کو پڑھنے نہیں آتا تھا. اب تمہاری مانے یا اللہ کی مانے؟ یعنی پھر ماننا پڑے گا کہ نبی یہاں آ کے نہیں سیکھا بلکہ علم وہاں سے لے کے آیا تھا. اس لیے اللہ نے کہا ہم نے اسے استاد بنا کے بھیجا. اور تمہیں کیا سکھانے آیا ہے؟ تمہیں قرآن سکھانے آیا ہے، تمہیں علم دینے آیا ہے، تمہیں حکمت دینے آیا ہے. اب نبی نے لوگوں کو قرآن بھی سکھایا، نبی نے لوگوں کو حکمت بھی دی. یہی سبب ہے کہ اسی نبی نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور پھر فرمایا انا دار الحکمت وعلی ابوہا. یعنی وہ جسے سلامت رکھے، وہ جسے اللہ نے استاد بن کے بھیجا، جسے مسلمانوں نے کہا ہمارے جیسا. نبی نے یہ کہا کہ میں تمہارے جیسا، یہ نہیں کہا مجھ جیسے. اچھا اگر یہ کہا بھی ہے تو کسے کہا کہ میں جیسا؟ کیا تمہارے میرے جیسے جاہل مسلمانوں کو کہا کہ میں تم جیسا؟ یا پھر تلاش کرو کہ کون ہے جسے نبی نے کہا جیسا؟ نبی نے کہا میں تجھ جیسا. اگر تمہیں نہیں پتا تو ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ جب نبی سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ نبی نے سیدہ سے کہا اپنی چادر مجھے دے دیجئے. ایک مرتبہ نبی نے چادر بڑھا کے اس چادر کے نیچے 5 کو جمع کیا اور پھر کہا پروردگارا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ جیسے ہیں میں ان جیسا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے کسے کہا میں تجھ جیسا؟ علی کو سامنے بڑھ کے کہا یا علی روح کا روحی و جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی دموں کا دمی. اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری روح میری، تیرا دل میرا دل. اور فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ایک سر کو بدن سے ہوتی ہے، سر کے بغیر بدن کی پہچان نہیں ہوتی. فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ایک نور کی نور سے ہوتی ہے، جو ایک روح کی جسم سے ہوتی ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ اے علی تو مجھ جیسا، انت منی وانا منکا. حسن کو سامنے بٹھا کے کہا اے حسن تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. حسین کو سامنے بٹھا کے کہا الحسین منی وانا من الحسین. اب سمجھ میں کہ تجھ مجھ جیسے جاہل کے لیے نہیں کہا، نبی نے ان 5 کو سامنے آ کے کہا. بس کائنات میں یہی 5 ہیں جو کہہ سکتے ہیں، کائنات میں یہی اہل بیت ہیں جو کہہ سکتے ہیں ہم محمد سے، کہ جن کو خود نبی کہہ کے گئے اولون محمد. محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اگر زحمت نہ ہو تو ذرا آگے تشریف لے تاکہ بعد والے مومنین کو پریشانی نہ ہو. اللہ اکبر. سلامتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں پلیز. وہ جو فرما رہے ہیں کہ نبی ان کو سامنے بٹھا کے کہے کہ اے اہل بیت پروردگارا انہم من، یہ مجھ جیسے ہیں، یہ مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْهُمْ، میں ان سے ہوں. یعنی کیا؟ یعنی نبی انہیں بٹھا کے کہیں. یہی تو سبب ہے کہ روایتوں میں ہے کہ سنی تمام کتب نے لکھا کہ رسول اللہ
ایسے چلتے تھے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد جب لوگ جناب سیدہ کو دیکھتے تھے فرماتے ہیں ایسے چلتی تھیں جیسے رسول چل رہے ہوں. بیوی کا چلنا رسول جیسا. اگر کسی نے حسن و حسین کو دیکھنا ہے روایتوں میں ہے کہ جناب حسنین کریمین کو دیکھیں, دونوں شہزادے مل کے تصویر مصطفیٰ بنتے تھے. یا علی آپ مجھ سے میں آپ سے ہوں. بس یہ نبی کس لیے آیا؟ کتاب کا علم دینے. یہ نبی کس لیے آیا؟ حکمت سکھانے. یہ نبی کس آیا؟ تاکہ قرآن کی تلاوت کر کے سنائے. اب جہاں نبی نے تمام احکام پہنچائے, جہاں نبی نے نماز کو بتایا, جہاں نبی نے روزے کو بتایا, جہاں نبی نے تمام دین کے احکام پہنچائے, زکات کو بتایا, خمس کو بتایا, حج کو بتایا, یعنی یہ سات فروعات دین کو کس نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ رسول اللہ کی ذات نے. تمام احکامات دین کو کس نے پہنچایا؟ اللہ کی ذات نے. آج مسلمان سے پوچھو کہ قرآن نے نماز کا کہا لیکن نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ کہے گا نبی نے بتایا. روزے کا کہا, روزے کا طریقہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. بھائی حج کا کہا, حج کا طریقہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. زکات کا کہا, زکات کا طریقہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. بھائی خمس کا کہا, خمس کا طریقہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. جہاد کا کہا, جہاد کا طریقہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. یعنی مسلمان کتنا منافق ہے کہ ہر کام نبی کا بتایا ہوا مان گیا. یعنی ہر عمل, نماز کو بھی نبی سے لیا, روزے کو بھی نبی سے لیا, حج کو بھی نبی سے لیا, زکات کو بھی نبی سے لیا, جہاد کو بھی نبی سے لیا, ہر عمل نبی سے لے لیا, مگر جب اہل بیت باری آئی اس کو نبی سے نہیں لیا. جس طرح نبی سے سارے احکام لیے اسی طرح نبی سے بیعت کیوں نہیں لی کہ جن کو نبی دے کر گئے کہ میرے بعد انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عترتی بیتی, اللہ کی کتاب اور میں اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی نبی سے سب کچھ لو, اپنی مرضی کا لو, لیکن وہ نہ لو جو نبی دے کے جائے, وہ نہ لو جو نبی دے کے جائے. بس نبی تمہارے لیے ٹیچر ہے, تمہیں سکھانے آیا ہے. اور مسلمانوں نے کیا کہا کہ نعوذ باللہ جبریل نے پڑھایا. مسلمانوں نے کہا کہ نبی پر نہیں آئی, نبی کو معلوم نہیں ہوا, ڈر گئے, گھبرا گئے اور گھر میں آئے. حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے ساتھ یہ ہوا. تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ دار کو بلایا, ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ یہ علامتیں تو نبوت کی ہیں. یعنی نبی کو معلوم نہیں میں نبی بن گیا ہوں, کسی دوسرے کو معلوم ہے یہ نبی بن گیا ہے. ایسے نبی کو ہم نہیں مانتے. ہم اس نبی کی نبوت کے قائل ہیں کہ جو علی کا بھی استاد ہے. ہم اس نبی کی نبوت کے قائل ہیں کہ جو زمانے میں استاد بن کے آیا, علم خدا پھیلانے کے لیے آیا تھا. ہم اس نبی کو نہیں مانتے کہ جو نعوذ باللہ خود نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بس یہ علم بانٹنے آیا تھا, اسی لیے اس نے علم پہنچایا. اور کبھی کہا انا مد العلم وعلی بابھا, اسی لیے بتانے آیا علم کیا ہے. یعنی جو نبی دے گا وہی ہم لیں گے. قرآن کہتے ہیں نبی کو ہم نے استاد بنا کے بھیجا ہے. اب نبی کو اللہ نے عالم بنا کے بھیجا, اور وہی عالم کہے کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کائنات میں جسے علم چاہیے اسے دروازے کے پاس آنا پڑے گا. جسے علم چاہیے اسے دروازہ علم کے پاس آنا پڑے گا, اسے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا, کیونکہ علی باب محمد ہے. یعنی تم اس وقت تک خدا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک نبی کے در پہ نہ ہو, اس وقت تک نبی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک علی کے دروازے پہ نہ آ جاؤ. یہ وہ دروازے ہیں جو خدا تک پہنچنے کے دروازے ہیں. یہ علم بانٹنے آئے,
یہ علم پھیلانے آئے، یہ لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے آئے تھے، یہ لوگوں کو شرک کی گمراہیوں سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ نبی تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا تھا، اور کیسا پاک کیا کہ نبی نے تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں جہالت سے نکالنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اسی نبی کا نواسا تمہیں علم دینے کے لیے، تمہیں دین سکھانے کے لیے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اسی نبی کی بیٹی نے تمہیں علم دینے کے لیے دروازوں پہ جا کر بتاتی رہی کہ رسول کا جانشین کون ہے۔ حجرکم علی الزہرا، سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھو عزادارو۔ آئیے آج اس معظمہ کا پرسہ دیتے ہیں۔ حسین کا پرسہ تو دیتے ہو نا جناب فاطمہ زہرا کو، آج حسین کو اس کی دکھیاری ماں کا پرسہ دیتے ہیں۔ وہ ماں جو حسین کے ساتھ کربلا میں مقتل میں حسین کا انتظار کر رہی تھی، وہ ماں جس نے شمر کے خنجر کے آگے اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ اجرکم علی الزہرا، کیا مصیبت ہے اہل بیت کی؟ اہل بیت کی ایک ایسی مصیبت ہے جس نے اہل بیت کے ہر فرد کو بڑا تڑپایا، وہ ہے مصیبت سیدہ، کہ جس پر اہل بیت کا ہر فرد تڑپ جاتا تھا۔ اللہ جانے مسلمانوں نے ایسا کیا کیا دروازہ سیدہ پر کہ نبی کی 18 سال کی بیٹی ہے، 18 سال جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ 18 سال کی عمر میں ایسا کیا ہوا نبی کی بیٹی کے ساتھ کہ ہاتھ پہلو پہ رکھ کے سے دعائیں کرتی تھی، پروردگارا اللہم عجل وفاتی، اے پروردگارا زہرا کو موت دے دے۔ اجرکم علی الزہرا، ایسا کیا ہوا کہ 18 سال کی عمر میں نبی کی بیٹی کی کمر جھک گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، ارے بی بی کی پسلیاں ہاتھ کمر پہ آ گیا، ارے سینہ زخمی ہے۔ ایسا کیا مسلمانوں نے کیا؟ ہاں زاداروں، روایتیں کہتی ہیں کہ نبی کے جانے کے 3 دن بعد مسلمان زہرا کے دروازے پہ جمع ہو گئے۔ یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ جبریل آ کے رک جاتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں ملک الموت آ کے رک جاتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ 6 مہینے تک نبی رک کے آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو بتا جائے کہ فاطمہ کے دروازے کا احترام کرنا۔ ارے کیسا احترام کیا مسلمانوں نے کہ اسی دروازے پہ لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے۔ ہاں عزادارو، روایتیں کہتی ہیں کتنی نازک ہے نبی کی بیٹی، کتنی نبی کی بیٹی محترم۔ ارے اسی نبی کی بیٹی پر یہ ظالموں نے ایسا ظلم کیا، روایتیں کہتی صرف دروازے کو جلایا نہیں، ارے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ ارے دروازے کے پیچھے نبی کی بیٹی ہے۔ ہاں عزادارو، اپنا تصور لے جاؤ مدینہ میں، وہ نبی کی بیٹی جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ارے ظالموں نے دیوار کے درمیان پیس دیا فاطمہ کو۔ ارے نبی کی بیٹی ہے، جلتا ہوا دروازہ گرا۔ اجرکم علی الزہرا، ہاں زادارو، یہ کون سی بی بی ہے؟ یہ وہ بی بی ہے جس کے احترام میں محمد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جس کے قدموں میں حسن و حسین کی جنت ہے، جس کے احترام میں علی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مگر وہی فاطمہ زمین پہ گر گئی۔ ارے ظالم اسی دروازے سے گزر کے جا رہے تھے۔ اجرکم علی الزہرا، آزادارو، یہ منظر کون دیکھ رہا ہے؟ یہ منظر حسن بھی دیکھ رہے تھے، یہ منظر زینب نے بھی دیکھا ہوگا، اور میں کہوں گا واہ زینب تیری غربات۔ ارے مدینے میں ماں کا دروازہ جلتے ہوئے دیکھا، ارے کربلا میں خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، ارے مدینے میں ماں کو تماچے لگتے دیکھے، کربلا میں سکینہ
اجرو اللہ اپنی آوازوں کو بلند کرو، حسین کو پرسا دینا ہے۔ ارے زینب بھی آئی ہوگی، ارے بقیہ والی بی بی کا پرسا دینا ہے۔ ہاں زادارو، اس ظالموں نے کیا کیا فاطمہ کے ساتھ؟ روایت کہتی ہے ایسا ظلم کیا، ایسا ظلم کیا، ارے بی بی اس کے بعد، ارے بی بی دونوں ہاتھوں سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ ارے ایسا ظلم کیا، بی بی کا مسلسل ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا تھا۔ ہاں زادارو، روایتیں کہتی ہیں کہ کیا ظلم ہوا جناب سیدہ کے ساتھ۔ اس دن کے بعد جناب سیدہ اللہ جانے کیوں حسن و حسین سے اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے۔ اجرکو الزہا، آزادارو اللہ جانے کیا ایسا ظلم ہوا۔ ایک عالم دین پڑھ رہے تھے، کہتے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، شوہر نے بیوی کو مارا۔ جب شوہر نے بیوی کو مارا تو بیوی نے بعد میں شوہر سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اگر مجھے مارنا ہی تھا تو اتنا کرتے، میرے بچوں کے سامنے مجھے نہ مارتے۔ ارے جب سے تم نے میری بیٹی سامنے مجھے مارا ہے، ارے میری بیٹی سہمی سہمی رہتی ہے، میں قربان ام کلثوم زینب پر۔ اور بچپن میں ہی ماں کو تماچے لگتے دیکھے، اور کیسا مقدر تھا، ارے مدینے میں ماں کو تماچے مارے، اور کربلا میں زینب کو تازیہ نے مارے۔ اللہ آپ کی ہائے کو قبول کر لے۔ ہاں زادارو، اتنا ظلم کیا کہ اس کے بعد فاطمہ چہرے کو چھپا کے رکھتی تھی۔ ہاں زادارو، روایت کہتی ایک دن امیر کائنات مسجد سے گھر کی طرف تشریف آئے، کیا دیکھا کہ فاطمہ اتنی ضعیف ہو چکی تھی، اتنی نحیف ہو چکی تھی۔ میرے مولا جو ہی گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ فاطمہ چلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بی بی سے چلا نہیں جاتا۔ ارے بی بی زمین پہ گر گئی، علی نے دیکھا، اپنا ماما اتارا، زمین پہ پھینکا، ارے دوڑ کے فاطمہ کو اٹھایا۔ ارے علی کے چہرے سے رخسار سے آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ جب وہی آنسو فاطمہ کے چہرے پہ گرے، کہا ہے بی بی آنکھیں کھول، دیکھ علی آیا ہے۔ جب آنکھیں کھلی دیکھا فاطمہ رو رہی ہے، کہا ہے بی بی کس لیے گریہ کرتی ہو؟ کیا درد زیادہ ہے؟ کیا زخم کی درد برداشت نہیں ہو رہا؟ کہا مولا، ارے اپنے زخموں پہ نہیں رو رہی، میں نے سنا ہے آپ باہر جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، اے علی میں آپ کی غربت پہ گریہ کر رہی ہوں۔ میرے مولا نے کہا فاطمہ اتنا ہوتا تو برداشت کر لیتا، اور میں لوگوں کو سلام کرتا ہوئی جواب نہیں دیتا۔ ارے فاطمہ کو اپنا درد بھول گئے۔ ہاں زادارو، بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ یہ وہ سیدہ ہے، میرے مولا صادق فرماتے ہیں کہ میری بی بی اتنی نحیف ہو چکی تھی، بدن سے گوشت ختم ہو چکا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ایک خیال باقی رہ گیا ہو۔ ارے 18 سال کی عمر میں نبی کی بیٹی کا یہ حال کر دیا۔ ہاں مسلمانوں، نبی کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ روایتیں کہتی ہیں جب میرے مولا غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی نے کہا حسن بیٹا صبر کرو، اے حسین بیٹا صبر کرو، اے زینب ام کلثوم صبر کرو، تمہاری ماں کی وصیت ہے، بلند آواز سے گریہ نہ کہیں مدینے والوں کو پتہ نہ چل جائے۔ ارے غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ راوی کہتے ہیں غسل دیتے دیتے وہ علی جو بچوں کو چپ کرا رہا تھا، اس علی کی چیخ بلند ہوئی، کہا حسن ذرا چراغ قریب لے گیا، چیخ مار کے رویا میرا مولا۔ کہا مولا کیا ہوا؟ کہا جب غسل دیتے دیتے اور پسلیوں پہ ہاتھ آیا تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی، اور بازو پہ ہاتھ آیا تو تازیانوں کے نشان، اور چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ آزاداروں، بس نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھ گیا۔ رات کی تاریکی میں فاطمہ کو دفن کر رہے ہیں، اور کسی نے کیا خوب کہا، علی نے ایک قبر نہیں بنائی، 40 قبریں بنائی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو، اور علی نے فاطمہ کو دفنایا نہیں، چھپایا اور کوئی فاطمہ کو اذیت نہ دے۔ ہاں زادارو،
یہی فاطمہ تھی کہ جب نبی کی بیٹی کو علی قبر میں دفنا رہے تھے، ایک مرتبہ لحد میں اتارا، ایک جملہ کہا، رسول اللہ کی قبر کی طرف منہ کیا، کہا یا رسول اللہ علی کو معاف کر دینا، علی آپ کی امانت اس طرح واپس نہ کر سکا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی بتائے گی کہ مسلمانوں نے کیا کیا، میں کہوں گا مولا آپ کی بڑی غربت ہے، آپ نے فاطمہ کو غربت کے عالم میں دفنایا، مگر مولا آپ خوش نصیب ہے نا، آپ نے فاطمہ کو غسل بھی دی، آپ نے فاطمہ کو کفن بھی دیا، آپ نے فاطمہ کو حسن و حسین کے ساتھ دفن بھی کیا، اور ذرا دیکھو شام کی جانب اور ایک بھائی اپنی بہن کو دفن کرنے چلا ہے، اور کوئی کفن دینے والا نہیں، اور سکینہ کو جلے ہوئے کرتے ہوئے دفن۔ الا لعنت اللہ علیہ